الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں بھی اور جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی بہت تلقین کی ہے اور تاکید کی ہے اور اس کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امانت داری کا لحاظ رکھنا اور دیانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا۔ امانت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، کبھی بھی وہ آدمی خیانت کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کسی کا مال ہڑپنے کی کوشش کرے گا، کسی کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کرے گا، لیکن اسے یہ خیال پیدا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا میں مر جاؤں گا، دنیا ختم ہو جائے گی، میں نے جو بھی کمی کوتاہی کی، امانت میں خیانت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب معاملہ پر گواہ ہے۔ قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہوگا، اور ایک ایک نیکی کے کمی کی وجہ سے آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ اگر میں نے دنیا میں کمی اور کوتاہی کی تو اس آخرت میں میرے مفلسی پر کون رحم کرے گا؟ جب ایک مومن بندہ یہ سوچتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر خیانت کرنے کا جو وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں امانت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی خطبہ دیتے تھے، بیان کرتے تھے تو یہ حدیث ضرور بیان کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی ہر تقریر میں یہ حدیث بیان کرتے تھے، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں۔ امانت کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، کسی کو روپیہ دے دیا یا کوئی سامان رکھنے کے لیے دے دیا، پھر وقت آنے پر اس آدمی کو اسی طرح وہ سامان لوٹا دے، یہ بھی امانت ہے، لیکن یہ امانت کی ایک صورت ہے۔ امانت کی کئی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن کریم کے آپ لفظ پہ غور کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان لوگوں تک لوٹا دو جو ان کے اہل ہے۔ تو اللہ نے امانات جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امانت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے، اور جب امانت کی کئی صورتیں ہیں تو خیانت کی بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہے۔ امانت کی ایک صورت ہے مالی امانت۔ آپ کو کوئی آدمی روپیہ رکھنے کے لیے دے دے، کوئی سامان دے دے، کوئی گاڑی دے دے کچھ مدت کے لیے، پھر وقت آنے پر وہ سامان آپ کو اسی طرح لوٹا دے، یہ ہے مالی امانت۔ امانت کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو کوئی بات کہے، راز کی بات، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر کے کوئی بات آپ کو چپکے سے کہہ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ راز کی بات کسی اور تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور بات کہنے کے بعد اب آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ راز کی بات ہے، اسے کہیں شیئر مت کرنا۔ اب اگر وہ بات آپ دوسرے تک پہنچا دیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔
سنن ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانۃ، جب آدمی کوئی بات کہے پھر وہاں سے رخ پھیر کر کے چلا جائے تو وہ بات تمہارے لیے امانت ہے۔ اب وہ بات اپنے خاص دوستوں کو بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ بات اپنی چہیتی بیوی کو بھی آپ نہیں بتا سکتے، ورنہ امانت میں خیانت ہوگی، اور خیانت کا گناہ بہت بڑا ہے۔ امانت کی ایک صورت یہ ہے جو مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آدمی رات کے وقت میں تنہائی میں اپنے بیوی کے پاس جائے، ملاقات کرے، صبح آ کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہے میں نے رات میں بیوی کو یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے یہ کہا، یعنی ان خفیہ باتوں کو لوگوں تک شیئر کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ بدترین آدمی ہے جو خفیہ باتوں کو لوگوں تک شیئر کرے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ امانت کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ پر بھروسہ کر کے کوئی کام شروع کرنا چاہ رہا تو آ کر کے آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، میں فلاں بزنس شروع کر رہا ہوں، آپ تجربہ کار ہیں، مجھے مشورہ دیجئے میں کس طریقے سے میں بزنس شروع کروں۔ ایسے وقت میں آپ کو خیانت نہیں کرنا ہے، پرانی دشمنی یاد آ گئی، چلو اچھا موقع ہے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، الٹا پلٹا مشورہ دے دیے، اس کا مال کا نقصان ہو گیا، اس کو تکلیف پہنچی، آپ کو دل کو ٹھنڈک پہنچی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ ابو داود شریف اور سنن ترمذی کی روایت ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ سے کوئی مشورہ مانگنے کے لیے آئے آپ اس کو وہی مشورہ دے جو آپ کو اچھا لگے۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر اس آدمی کی جگہ میرا بیٹا آ کر کے مشورہ مانگتا تو میں مجھے کیا مشورہ دیتا، میرا کوئی خاص رشتہ دار آ کر کے کوئی مشورہ مانگتا میں اس کو کیا مشورہ دیتا، وہی مشورہ آپ کو اس کو دینا ہے جسے آپ پہچانتے نہیں ہے، یہ پہچانتے ہیں پرانی کوئی دشمنی ہے لیکن مشورہ مانگ رہا ہے تو آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے، غلط مشورہ دیں گے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ امانت کی ایک صورت یہ ہے، مزدور کہیں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ خیانت کرتے ہیں آج کل لوگ، جا کر کے کسی مالک سے باتیں ہو گئی کب سے کب تک کام کرنا ہے، کون سا کام کرنا ہے، اس کی مزدوری کیا ہوگی۔ اب وہ وقت جو آپ نے طے کر لیا صبح 9 بجے سے لے کر کے شام کے 5 بجے تک، یہ وقت آپ کے مالک کی امانت ہے۔ ان اوقات میں موبائل استعمال کرنا، دوستوں سے باتیں کرنا یا اوزار ٹھیک کرنے کے بہانے وقت برباد کر دینا، بیٹھ جانا، اس کی جو آپ کو مزدوری ملے گی وہ آپ کے لیے حرام ہوگا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ کتنی زیادہ خیانتیں آج کل ہو رہی ہے، خاص طور سے اس فیلڈ میں آ کر کے کسی آدمی سے آپ نے طے کر لیا ہمیں 8 گھنٹہ کام کرنا ہے، ان کام کے اوقات میں اپنا کوئی ذاتی کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، گھر سے فون آ جائے آپ اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں اس کی ایک صورت ہے، آپ کو بات کرنا ہے کب سے کب تک آپ نے اپنا ذاتی کام میں استعمال کیا، اس وقت کو لکھ لیجئے، شام میں جب دہاڑی لینے کے لیے جائیں گے 1 گھنٹے میں کتنا روپیہ پڑتا ہے اتنا وقت سے روپیہ کم کر کے آپ کو مالک کو لوٹا دینا ہے کہ میں تو امانت کے ساتھ کام کرنے کے لیے آیا تھا، کچھ مجبوری پیش آ گئی، میں نے 1 گھنٹہ ذاتی کام میں صرف کیا، یہ روپیہ میرے لیے لینا اب جائز نہیں ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس میں ناپ تول میں کمی کرنے سے مطلب وہی نہیں کہ سامان وزن کر کے دے رہے ہیں پھر کمی کر رہے ہیں تو ہلاکت ہے، وہ تمام ذمہ داریاں جو آپ نے لیا ہے کہ میں ذمہ داری ادا کروں گا اس میں کٹوتی کر رہے ہیں، صحیح طریقے سے وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی ناپ تول میں کمی کرنا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہلاکت و برباد ہے۔ تو شریعت نے دونوں کو خیال رکھا، دونوں طرف حکم دیا، جس طرح یہ حکم ہے مالک کے لیے کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دی جائے، اسی طرح مزدور کو شریعت حکم دیتی ہے کہ کام کے اوقات میں جو ذمہ داری تمہیں ملی ہے ان اوقات میں ذاتی کام کرنا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کا کام انجام دے رہے ہیں، بیٹھ کے کچھ لکھ رہے ہیں، ایک خاص دوست ملاقات کے لیے آیا، آپ نے پوچھا کیا کام ہے، اس نے کہا کچھ پرسنل میٹر ہے، آپ نے وہ چراغ بجھایا اور بولا یہ دوسرا چراغ جلاؤ،
اس نے چراغ جلا دیا. اس کے بعد بات ہونے لگ گئی, بات ختم ہو گئی تو اس آدمی نے پوچھا حضرت یہ چراغ بجھا کر کے آپ نے یہ چراغ جلانے کو کیوں کہا؟ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ چراغ میں جو تیل ہے وہ حکومت کے طرف سے ہے, اور اس چراغ کی روشنی میں میں صرف حکومتی کام کرتا ہوں. اگر اس چراغ کی روشنی میں تم سے ذاتی بات کر لیتا یہ امانت میں خیانت ہوتی, شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. تو چند منٹ کی گفتگو کے لیے چراغ کو بجھا کر کے دوسرا چراغ آپ جلوائے ہیں. تو کس قدر عاشقان رسول جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے وہ امانت کا خیال رکھا کرتے تھے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے. اللہ کے نبی کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, لیکن نبی بننے سے پہلے مکہ والے آپ کا نام نہیں لیتے تھے. آپ کو 2 لقب سے یاد کرتے تھے, یا تو آپ کو امین کہتے تھے یا صادق کہتے تھے. سبحان اللہ. یعنی نبی بننے سے پہلے اللہ کے نبی کے کیریکٹر اتنا کلیئر تھا کہ دنیا والوں کو یقین تھا کہ محمد کبھی مال میں خیانت نہیں کر سکتا ہے. آپ کو نبوت ملی, آپ نے مکہ والوں کو توحید کی طرف بلایا, اللہ کی طرف بلایا, وہ لوگ آپ کے جانی دشمن ہو گئے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جانی دشمن ہونے کے باوجود وہ مکہ والے اپنا قیمتی سامان پھر بھی آپ کے پاس ہی رکھنے کے لیے آتے تھے. اسے معلوم تھا کہ اگرچہ میں اس کا جانی دشمن ہوں لیکن یہ کریکٹر میں اتنا پکا ہے کہ یہ بندہ مال میں خیانت نہیں کرے گا. ہجرت مدینہ کا وقت ہے, کفار مکہ آپ کا گھر کا محاصرہ کر رکھے ہیں, آپ کو شہید کرنے کے ارادے میں ہے. آپ نے حضرت علی کو بلایا اور سارا سامان حوالے کر دیا اور کہا علی رات میں تم رک جانا, یہ مکہ والوں کی امانت ہے, اسے لوٹا کر کے کل مدینہ آ جانا. اللہ اکبر. یعنی جو لوگ آپ کو مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, گھر کا محاصرہ کر رکھے ہیں, اس کی امانت آپ کے پاس ہے, وہ امانت آپ لوٹانے کا حکم کر رہے ہیں. یہ نبی کی زندگی ہمارے لیے. سن 7 ہجری محرم الحرام کا مہینہ 1600 صحابہ کرام کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. خیبر کے قلعہ کے قریب میں ایک وادی ہے, اس وادی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا. فجر کی نماز ہوئی, یہ خبر مل گئی یہودیوں کو کہ محمد لاؤ لشکر کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آ چکا ہے. وہ لوگ قلعے کا دروازہ بند کر کے لڑنے کی تیاری میں مصروف ہو گئے. ان یہودی کا ایک غلام تھا اسود راعی, بعد میں چل کر کے ایمان قبول کر لیے. اسود راعی, انہوں نے دیکھا کہ خیبر کے اندر ایک ہنگامہ برپا ہے, سبھی لوگ جنگی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. سرداروں سے پوچھا کیا معاملہ ہے, آپ کس چیز کی تیاری میں ہیں؟ سرداروں نے کہا کہ ایک شخص ہے, محمد ہے, جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, وہ ایک بڑا لشکر لے کر کے خیبر فتح کرنے کے لیے آیا ہے, میں اس سے لڑنے کی تیاری میں مشغول ہوں. اسود راعی کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس آدمی سے ملنا چاہیے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. وہ یہودی کا بکریاں چرایا کرتا تھا, بکری کا ریور لے کر کے قلعے سے نیچے اترا, میدان میں آیا, لشکر اسلام سے ملاقات ہوئی. جی آپ کا کمانڈر کہاں رہتا ہے, مجھے اس سے ملاقات کرنا ہے. صحابہ نے کہا یہ چھوٹی سی جھونپڑی دیکھ رہے ہو, اس میں چلے جاؤ, میرا آقا, میرا سردار, میرا لیڈر وہاں بیٹھا ہوگا. تو اسے یقین نہیں آیا, مسلمانوں کا اتنا بڑا لیڈر اس چھوٹی سی جھونپڑی میں. اس نے 2-3 بار پوچھا تاکہ یقین ہو جائے مذاق تو نہیں کر رہا ہے. تو ہر بار سوال کے جواب میں یہی اس کو جواب ملا کہ ہمارا سردار اسی چھوٹی سے جھونپڑی میں تشریف فرما ہے, آپ جا کر کے ملاقات کر سکتے ہیں. اسود راعی خیمے کے اندر داخل ہوئے, اللہ کے نبی تشریف فرما ہے. کہا مجھے آپ سے 3 سوال کرنا ہے. پہلا سوال آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا میں محمد الرسول اللہ ہوں. دوسرا سوال آپ کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیسرا پیغام, اگر میں اس کو ایکسیپٹ کر لوں گا, قبول کر لوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم توحید قبول کر لو ہمارے بھائی بن جاؤ گے, اور اسی حالت پر تمہاری موت آ جائے, تم انتقال کر جاؤ, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا. اسی وقت اسود راعی ایمان قبول کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اس کے بعد کہا یا رسول اللہ حکم کیجئے, اب میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ذرا غور سے سنیے. کہا اسود ابھی تم بکری چرانے کے لیے آئے تھے, یہ بکری یہودیوں کی امانت ہے, پہلے اسے لوٹا کر کے آؤ, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے. ذرا تصور کیجئے, وہ یہودی جن سے جنگ لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے,
جن سے ابھی میدان جنگ سجنے والا ہے، ان کی امانت بھی اللہ کے نبی لوٹانے کا حکم کر رہے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں امانت ایک بہت بڑا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت ہے، بخاری شریف میں 6-7 جگہ یہ واقعہ آیا ہوا ہے، لیکن مسند احمد میں تفصیلی واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل میں 2 شخص ہیں، ایک کو روپے کی ضرورت پڑ گئی، زندگی میں سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، سب سے بڑا بیوقوف اور جھوٹا ہوگا۔ انسان دوسرے کا محتاج ہے، تو دنیا ضرورت پڑ گئی، کچھ روپیہ قرض چاہیے، وہ لینے کے لیے آیا اس بھائی کے پاس، مجھے 1000 دینار قرض چاہیے۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 1000 دینار، 1 دینار 1 روپے کے برابر ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کئی لاکھ مالیت ہوگی۔ بولا مجھے 1000 دینار قرض چاہیے۔ اس نے کہا اس معاملے پر کوئی گواہ؟ تو سامنے والے نے کہا گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو اس نے کہا کوئی ضمانت لے سکتا ہے؟ کہا ضمانت کے لیے اللہ کافی ہے۔ کتنا پاکیزہ زمانہ ہوگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تاریخ طے کر دو، روپیہ لے جاؤ۔ تاریخ طے ہو گئی، روپیہ اسے دے دیا گیا 1000 دینار۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ یاد کر لیجئے، 3 پارے کے یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ ایمان والو، جب تم لین دین کا معاملہ کرو تو کاپی پر نوٹ کرو اور وقت طے کر دو۔ مجھول مدت کے لیے قرض لینے گے یہ جائز نہیں ہے۔ کتنا جگری دوست ہے، آپ کا باپ ہی کیوں نہیں ہے، اگر آپ الگ ہو چکے ہیں اور وہ قرض مانگ رہا ہے تو وہاں تاریخ نوٹ کرنا ہے۔ ہم لوگ ایسا کریں گے نا، کیا یار مجھے تم پر اعتماد بھی نہیں ہے، اتنا روپیہ کو پہچانتا ہے، میں بھاگ جاؤں گا کیا؟ نہیں جناب، یہ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ لکھنا ہے، تاکہ یہ برسوں کا رشتہ آپ کا خراب نہ ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ ضرورت پڑ گئی، 10,000 روپیہ لے لیے، کب دینا ہے؟ انشاءاللہ دے دیں گے۔ اب جس نے دیا اس کو ضرورت پڑ گئی، 2 ہفتے کے بعد آپ فون کر رہا ہے تو فون آف ہے، ملاقات کے لیے جا رہا تو گھر پر نہیں ہے۔ وہ برسوں کا رشتہ ایک معاملے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جب کوئی معاملہ کیجیے کاپی پر اسے نوٹ کیجیے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اگر آپ نے نوٹ کر دیا میں نے فلاں سے اتنا لیا، فلاں کو اتنا دیا، اور اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی تو آپ کے بیٹا وہ معاملہ ادا کر سکتا ہے۔ ورنہ آپ نے نوٹ نہیں کیا، آپ کسی کو قرض لیے، دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی کی حدیث سنیے، اگر کوئی بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس پر 1 روپیہ بھی قرض ہو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ سمجھ گئے؟ بہت سنگین معاملہ ہے یہ۔ اس لیے جب بھی قرض لیجئے، جگری دوست ہو، دوستی الگ ہے، شریعت کا معاملہ الگ ہے، اسے کاپی پر نوٹ کر لیجئے، اس مدت میں اسے ادا کر دیجئے۔ تو وہ آدمی 1000 دینار لے کر کے چلا گیا۔ وہ آدمی سمندر کے اس کنارے سے آیا تھا، ادھر چلا گیا، زندگی گزر رہی ہے معمول کے مطابق۔ وہ دن آیا جس دن اسے قرض لوٹانا تھا، 1000 دینار جمع کیا اور لیا، چلو آج میں اپنے بھائی کو قرض لوٹا کر کے آتا ہوں۔ سمندر کے کنارے آیا، صبح سے لے کر کے شام ہو گئی، کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی ہے، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اب یہ پریشان ہے، کیا کروں؟ آج مجھے لوٹانا تھا، مجبوری میں اس نے مدد کی، آج میں نہیں لوٹاؤں گا۔ وہ کہے گا اس بندے نے دھوکہ دے دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہا یا اللہ، مجھے ضرورت تھی، میں روپیہ قرض لینے کے لیے گیا تھا۔ اس نے گواہی مانگی، میں نے گواہی میں تجھے رکھا۔ اس نے ضمانت مانگی، میں نے ضمانت میں تجھے رکھا۔ اے اللہ، تو میرے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، میں 1000 دینار لوٹانے کے لیے آج آیا تھا، اے اللہ کشتی نہیں ملی، مجھے معاف کرنا۔ اس کے بعد اس نے ایک لکڑی اٹھایا، لکڑی کو بیچ میں خالی کیا، چاروں طرف سے خول بنایا، 1000 دینار کی تھیلی اس میں ڈالا، ایک پرچی اس بھائی کے نام لکھ کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا۔ وہاں سے وہ گھر چلا گیا۔ ادھر یہ بندہ جس نے قرض دیا تھا، اسے بھی یاد آیا کہ آج میرا بھائی قرض لے کے آنے والا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میں بھی سمندر تک چلا جاؤں، اسے آنے کی زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ یہ سمندر کے پاس کھڑا تھا، صبح سے شام ہو گئی، کوئی نظر نہیں آیا، کوئی کشتی نہیں آئی۔ اب سوچا چلو واپس گھر جاتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ جاؤں گا تو نقصان ہوگا، بہتر ہے کچھ لکڑیاں اٹھا لو، گھر میں چیر پھاڑ کر کے جلانے میں کام آ جائے گی۔ وہ لکڑی سمیٹے تو اس میں وہ لکڑی بھی آ گئی جس میں اس بندے نے 1000 دینار ڈالا تھا۔ یہ بندہ لکڑی لے کے گھر گیا، لکڑی کو پھاڑتا ہے تو جھنجھناٹ کی آواز آتی ہے، دیکھتا ہے کہ ایک تھیلا ہے جس میں دینار ہے، اسے کھولتا ہے تو اس بھائی کی پرچی بھی اس میں ملتی ہے، اور گنتا ہے تو 1000 دینار بھی ملتا ہے۔ یہ دونوں طرف کا معاملہ ہوا۔ ادھر وہ بندہ جس نے روپیہ
سمندر میں ڈالا تھا اللہ پر بھروسہ کر کے، اس کی نیت کتنی پکی تھی یہ دیکھیے، وہ کتنے امانت دار تھے۔ کئی وقت گزر گئے، پھر روپیہ اس نے 1000 دینار جمع کیا اور سوچا کہ چلو اب میں اس بھائی کو روپیہ لوٹا کر کے آتا ہوں۔ وہ جو سمندر میں ڈالا تھا وہ بھول گیا، اسے بھی تو بس اللہ پر بھروسہ تھا، کیا یقین کے پہنچے، تو 1000 دینار لے کر کے پھر سمندر کے پاس آیا۔ اتفاق سے آج اسے کشتی مل گئی، وہ کشتی پر بیٹھا، اس بھائی کے پاس گیا، کہا سب سے پہلے تو معذرت، مجھے معاف کر دو، میں نے وقت مقررہ پر تمہاری رقم نہیں لوٹا سکا۔ اس نے کہا نہیں بھائی، تمہاری رقم مجھ تک پہنچ چکی ہے۔ اس نے کہا یار میں بول رہا ہوں مجھے کشتی نہیں ملی تھی، میں واپس چلا گیا تھا، دیکھو آج میں 1000 دینار لے کر کے آیا ہوں، یہ رکھ لو، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا کیا تم نے مجھے دینار نہیں بھیجا؟ پھر اسے پرچی دکھائی، دیکھو یہ پرچی تم نے اللہ پر بھروسہ کر کے لکھ کر کے سمندر میں ڈالا تھا، وہ پرچی بھی مجھ تک پہنچی، تمہاری رقم بھی مجھ تک پہنچی، اس لیے یہ رقم واپس تم لے کر کے چلے جاؤ۔ دونوں امانت دار تھے۔ آج ہوتے تو ہم دھوکہ دیتے، کہاں یار سمندر سے روپیہ کیسے پہنچے گا، لاؤ، اور وہ کہا تھا کہ میں سمندر میں ڈال دیا تھا، میں کیوں دینے کے لیے آؤں، لیکن یہاں دونوں امانت دار تھے۔ اس نے کہا تمہاری رقم پہنچ چکی ہے، اور وہ اتنے امانت دار تھا کہ دوبارہ 1000 دینار لے کر کے آیا۔ تو ایسے عظیم لوگ اس امت میں گزرے ہیں جنہوں نے امانت داری کا اتنا خیال رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے تم امانت کو ان لوگوں تک لوٹا دو جو اس کے اہل ہے۔ اور امانت کی کتنی صورتیں ہیں سب میں نے بیان کی۔ اب ایک حدیث سن کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہی فتح خیبر کا واقعہ میں نے سنایا۔ خیبر فتح ہو چکا ہے، مال غنیمت میدان میں لگا ہوا ہے، چند صحابہ ہیں ذکر کر رہے ہیں کہ فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ ایک آدمی کا نام ذکر کیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اس آدمی کو جو میدان میں شہید ہوا جہنم میں دیکھا ہوں۔ تو صحابہ حیران، وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان دیا۔ تو نبی نے کہا نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی، یہ مال غنیمت میں خیانت ہے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا اے خطاب کے بیٹے عمر اٹھو اور میدان میں جا کر کے اعلان کر دو جنت صرف امانت داروں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے۔ تو خیانت کرنے کی بہت سخت سزا ہے، اور اگر آپ امانت داری کے راستے پر چلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا۔ ایک لمبا واقعہ بہت مزیدار ہے، سنا دوں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ ذیل طبقات الحنابلہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ اگر آدمی امانت داری کے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ کس انداز سے نوازتا ہے۔ قاضی ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے حرم گیا، عمرہ سے فارغ ہو چکا، 2-3 دن گزر گیا، میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں، سب کچھ ختم ہو چکا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں۔ ایک دن میں روم سے باہر نکلا، دروازے پر ایک لال تھیلی پڑی ہوئی تھی، میں نے اسے اٹھایا، کھولا، اس میں موتی کا بہت خوبصورت ہار تھا جس کی قیمت لاکھوں کروڑوں دینار کی ہوگی۔ وہ میں اٹھا کر کے رکھ لیا، میں سوچا خرچ کر لوں، ضرورت مند ہوں۔ دل نے کہا اسلام میں خیانت کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی مال ملے تو جہاں تک ممکن ہو اس کے مالک کو ڈھونڈ کر کے واپس کرنا ضروری ہے۔ تو میں نے وہ مال رکھ دیا، خرچ نہیں کیا۔ 1-2 دن کے بعد میں نے دیکھا ایک بابا میں آ کر کے کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بابا، کچھ گم ہو گیا؟ اس نے کہا بیٹا ایک تھیلی تھی، اس میں ہار تھا، وہ گم ہو گیا۔ تو تھیلی، قاضی ابو بکر فرماتے کہ میں تھیلی دینے سے پہلے یقین دہانی کرنا چاہ رہا تھا کہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ میں نے کہا بابا وہ تھیلی کا کلر کیسا ہے؟ تو اس نے کہا لال ہے۔ تو میں سمجھ گیا یہ اسی کی تھیلی ہے، میں لا کر کے وہ تھیلی بابا کو دے دیا۔ بابا نے تھیلی کھولا، دیکھا اس کے اندر وہ ہار ہے، وہ خوشی میں 5000 دینار مجھے انعام دینا چاہ رہا تھا۔ 5000 دینار کئی لاکھ قیمت ہوگی۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کہ اس مذہب اسلام کے اعتبار سے اجازت ہے، کوئی خوشی سے دے تو لے سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا بابا ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کوئی مال ملے تو مالک تک بغیر عوض کے لوٹا دو، میں اس کی اجرت نہیں لے سکتا، میں نے اللہ کے لیے کیا ہے اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کیا ہے، یہ آپ لے جائیے۔ وہ بوڑھے میاں لے کر کے چلا گیا، کچھ دن اور حرم میں رہے۔ اب قاضی ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مجھے جانا تھا، تو میں سمندر سے میرا راستہ تھا، میں کشتی میں بیٹھا سفر کر رہا تھا، سمندر میں طغیانی آئی،
پانی کشتی میں آیا، کشتی کے پلڑا اکھڑ گیا، کشتی ڈوب گئی، جتنے لوگ تھے سب شہید ہو گئے، صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا کی۔ زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے، وہ جسے چاہے زندہ رکھتا ہے، جسے چاہے موت دیتا ہے۔ ایک تختہ تھا، میں اس پر بیٹھ گیا اور ہاتھ پانی پر مارتا رہا، سامنے ایک جزیرہ نظر آیا، میں اس جزیرے میں چلا گیا۔ میں اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد ہے، دل نے چاہا کہ چلو اس میں بیٹھ کر کے خوب اللہ کی عبادت کریں۔ میں مسجد میں جا کر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا، گاؤں کے لوگ آئے، جب جماعت کھڑی ہونے والی تھی تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، میری شکل و صورت اس طرح کی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میں دیندار آدمی ہوں، حالانکہ بہت بڑے محدث تھے لیکن اسے معلوم نہیں تھا، لیکن کرتا پاجامہ، ٹوپی، چہرے پر داڑھی، ایسا لگ رہا تھا کہ میں نیک انسان ہوں۔ ان لوگوں نے امامت کے لیے مجھے کھڑا کر دیا، میں نے نماز پڑھایا۔ بعد میں ان لوگوں کو معلوم ہو گیا تو وہ لوگ میرا بے حد شکر ادا کرنے لگے کہ پہلے اس نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے، کیونکہ جزیرہ کہتے ہیں سمندر کے بیچ کے حصے کو، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا۔ تو آپ نے پورا داستان سنایا تو ان لوگوں نے کہا حضرت آپ آئے نہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اتنی بڑی بستی ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی حافظ ہے، نہ کوئی دینی تعلیم سکھانے والا ہے، آپ یہیں پر رہیے، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، حدیث پڑھائیے۔ قاضی ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کا موقع دیا۔ کچھ زمانے گزرے کہ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ راضی ہو تو میں یہاں پر آپ کی شادی کر دوں۔ یہاں پر ایک بہت ہی دیندار لڑکی ہے، اس کا ابا کا انتقال ہو چکا ہے، وہ یتیم ہے، لیکن بہت نیک سیرت ہے، آپ کے برابری کے لیے ہے، اگر آپ اجازت دے تو ہم ان سے شادی کر دیتے ہیں۔ تو آپ راضی ہو گئے، شادی ہو گئی۔ قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی رات بیوی کے پاس گیا، اس کے گلے میں نے وہی ہار دیکھا جو میں نے بوڑھے میاں کا لوٹایا تھا۔ تو اس لڑکی کو دیکھنے کے بجائے میں پوری رات اسی ہار کو دیکھ کر کے حیرانی میں ڈوب گیا، کیا منظر ہے۔ پوری رات میں ہار کو دیکھتا رہا، گلے میں ہار لٹک رہا ہے۔ صبح ہوئی، وہ لڑکی گئی ذمہ دار کے پاس، آپ نے کس آدمی سے شادی کر دی؟ پوری رات میرے ہار کو دیکھا، میرے طرف نظر تک نہیں کیا۔ تو لوگوں کا عجیب لگا، تو بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اگر کہ پوچھا حضرت کیا ماجرا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ میں حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ ہار تو اس بوڑھے کو میں نے حرم میں لوٹایا تھا، وہ ہار جزیرے میں کیسے آیا؟ اب سبھی لوگ چوکنا ہو گئے، کیا وہ ہار لوٹانے والے آپ ہی تھے؟ تو آپ نے کہا بالکل ہاں۔ تو سبھی لوگ جوش میں نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ تو حضرت اور پریشان ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ تب ان لوگوں نے کہا حضرت معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ ہار اس بوڑھے میاں کا ہے۔ وہ بوڑھے میاں بہت دیندار تھا، وہ یہاں آنے کے بعد ہم لوگوں کو پورا واقعہ سنایا، اور اس نے کہا میں نے زندگی میں اتنا بڑا امانت دار آدمی دیکھا، دنیا میں میں نے اس سے بڑا امانت دار آدمی نہیں دیکھا۔ اے لوگو، اگر مجھے ان سے ملاقات ہو جائے تو میں اپنی بیٹی کی شادی ان سے کراؤں گا، اگر میں چلا جاؤں تو میری وصیت ہے تم لوگ ڈھونڈ کر کے پوری کر دینا۔ شکر ہے اللہ کا، اللہ نے آپ کو یہاں پہنچایا اور آپ کی نکاح بھی ہو گیا اور ان بوڑھے میاں کی وصیت بھی پوری ہو گئی۔ اب قاضی ابو بکر فرماتے ہیں کہ ان سے میری 2 لڑکیاں ہوئی، چند دنوں کے بعد میری بیوی انتقال کر گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہار وراثت میں ہمیں لوٹا دیا۔ اگر خیانت کرتے اس دن تو ہو سکتا ہو کہ وہ ہار گم ہو جاتا یا بیماری آ جاتی، لیکن امانت داری کے راستے پر چل کر کے آپ نے ہار لوٹایا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طغیانی کے بیچ سے آپ کو زندگی عطا کی، پھر آپ کو قرآن و حدیث کی خدمت کا موقع دیا اور ہار بھی وراثت میں آپ کو لوٹا دیا۔ تو اگر آپ امانت داری کے راستے پر چلیں گے، دنیا میں بھی اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا اور دولت میں بھی اللہ برکت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پوری زندگی امانت داری کے راستے پر چلتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔